اور ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ممتاز قادری ہے، انہوں نے جس طرح گورنر تاثیر کو قتل کیا، تو اس کے بعد کبھی بھی جس طرح انہوں نے کہی اپنے انٹرویوز میں کہا کہ انہیں کبھی پشیمانی جو ہے اپنے اس ایکٹ پر نہیں ہوئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ قتل اسلام کے نام پر کیا ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا گورنر مرحوم جو ہیں سلمان تاثیر، ان کا جو ایکٹ تھا یا بلاسفیمی لا میں تبدیلی کا ان کا جو مطالبہ تھا، وہ کہاں تک اسلام کے مطابق تھا، اور ان کا جو ایکٹ ہے ممتاز قادری، انہوں نے قتل جس طرح کیا، یہ کہاں تک اسلام کے مطابق تھا؟ میں نے تو اس وقت بھی یہی کہا تھا، اور اب پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ یہ ایک مظلومانہ قتل تھا۔ انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا، اور ممتاز قادری نے دوہرے جرم کا ارتکاب کیا۔ ممتاز قادری کو ان کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ اس کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کو توڑے، اپنی ذمہ داری سے انحراف کرے اور ایک بے گناہ کو قتل کر دے۔ کسی قانون پر تبصرہ کرنا، کسی قانون کو تبدیل کرنے کے لیے کہنا، کسی قانون کے نقائص کی نشاندہی کرنا، یہ کسی لحاظ سے بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ میں دہرا رہا ہوں، اور میں نے اس وقت بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ قانون بالکل بے بنیاد قانون ہے۔ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ مسلمانوں کی فقہ کے بھی خلاف ہے۔ اس قانون کو ایک بے بنیاد قانون کی حیثیت سے لازماً تبدیل ہونا چاہیے۔ یہی بات انہوں نے کہی تھی، میں برسوں سے یہی بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر ایک قانون انسانوں نے بنایا ہے تو ہم انسانوں کو حق حاصل ہے کہ ہم اس کی غلطی واضح کریں۔ یہ بڑا مکروہ جرم تھا جس کا ارتکاب اس شخص نے کیا، اور بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ بہرحال کہ اس کی حمایت کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس نے جو کچھ کیا وہ اسلام کے بھی صریح خلاف ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو کسی آدمی کو یہ حق دیتی ہو کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، خود ہی عدالت بنے اور خود ہی اپنے فیصلے سنائے۔ جی، تو جس طرح بلاسفیمی لا کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ مین میڈ آدمی کا بنا ہوا قانون ہے، یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے اور اس پر بحث جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو کیا ابھی یہ ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ جو ہے وہ اٹھایا ہے پاکستانی اسٹیٹ نے کہ جس طرح انہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی پہ چڑھایا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں جو بلاسفیمی لا میں جو لوپ ہولز ہیں، کیا ایک نئی بحث اس سے شروع ہونی چاہیے یا ہوگی کہ اس میں جو خامیاں ہیں اس کو فکس کر دیا جائے؟ ضرور ہونی چاہیے۔ اس طرح کے واقعات بعض اوقات لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اس واقعے کو بھی لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت نے بھی اور اس سے پہلے ہماری عدلیہ نے جرأت دکھائی۔ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیے، وہ نہایت واضح فیصلہ ہے، اور اس کا اندیشہ تھا کہ حکومت شاید کمزوری دکھائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ایک بڑا کام کیا، کیونکہ اس طرح کے معاملات پہ کمزوری دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو لائسنس دے دیا جائے، وہ خود عدالت بنے، خود لوگوں کے بارے میں فیصلے کریں اور جس طرح چاہیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ اور خاص طور پر میں پھر ایک مرتبہ توجہ دلاؤں گا کہ ممتاز قادری کا جرم ایک دوہرا جرم تھا۔ اس نے صرف ایک بے گناہ آدمی کو قتل نہیں کیا، اس نے اس کی حفاظت پر مامور ہونے کے بعد قتل کیا۔ یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے۔ میرا احساس ہے کہ اس میں کسی رعایت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، عدالت نے بھی نہیں لیا، ہمارے صدر مملکت نے بھی نہیں لیا، یہ بالکل ٹھیک ہوا۔ جی، ڈاکٹر غامدی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اس لا کو کافی مس یوز جو ہے وہ کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ ایسی کون سی خامیاں ہیں اس قانون میں جس کو کہ فوری طور پر فکس کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر شخص پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ کوئی اسلامی قانون نہیں ہے۔ یہ انسانوں نے اپنے جذبات کو پیش نظر رکھ کر ایک قانون بنایا ہے، اور اس میں جذباتی انداز میں تمام شکیں رکھی گئی ہیں۔ اگر اس قانون کو معقول کرنا ہے تو لازمی طور پر اس میں بنیادی تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ یعنی معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے نفاذ کے طریقے کو بہتر کر دیا جائے، قانون کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور میں نے یہ تبدیلیاں اپنے آرٹیکلز میں بھی بیان کر دی ہیں اور بارہا ان کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ نے قانون بنانا ہی ہے
تو پھر آپ یہ قانون اس طریقے سے بنائیے کہ کسی آدمی سے اگر اس طرح کے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو پہلے اس کی رائے پوچھیں، بتائیں اس نے کیا کیا ہے، ایک مسلمان کیسے اس طرح کی بات کر سکتا ہے، اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی لگی ہے تو توجہ دلائیں پہلے اس کو، اور اس کے بعد کوئی بار بار اصرار کرتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو لازماً توہین نہیں کروں گا معاذ اللہ، تو پھر اس کے بعد اس کو قابل سزا قرار دینا چاہیے۔ یہی طریقہ ہر اس طرح کے معاملے میں معقول معاشرے اور مہذب معاشرے اختیار کرتے ہیں۔ ہم انسان قانون بنا رہے ہیں اور ہمیں ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی دانش میں ایک کام کرتا ہے، وہ ہمارے خیال میں غلط ہو سکتا ہے، تو پہلے اس کو توجہ دلا کر متنبع کر کے روکنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کیا وہ اپنی بات پر اصرار کرتا ہے، کیا وہ اس کو فساد کا ذریعہ بنا رہا ہے، کیا وہ لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ چیز ہے جو قابل گرفت ہوتی ہے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرے۔ ڈاکٹر غامدی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ مذہبی جماعتوں کی جانب سے پہلے بھی یہ دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ اگر ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی تو سخت رد عمل جو ہیں وہ سامنے آئے گا اور مظاہرے جو ہیں وہ ملک بھر میں کیے جائیں گے۔ کسی حد تک اس طرح کا رد عمل ہمیں سامنے نہیں آ رہا ہے، لیکن بعض شہروں میں مظاہرے کیے گئے ہیں اطلاعات کے مطابق۔ یہ بتائیے گا یہ کہاں اسلام کے مطابق ہے، جو مذہبی جماعتوں کا خاص طور پر اس وقت جو رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے؟ یہ جو رویے ہیں یہ مذہبی جماعتیں اختیار کریں یا سیاسی جماعتیں اختیار کریں، یہ ہر حال میں غلط رویے ہیں۔ کسی قانون کے نفاذ پر مظاہرے کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو آپ صلاحیت کے ساتھ اپنی بات بیان کریں، آپ اس کے لیے کوئی اجتماع کر سکتے ہیں، آپ اپنا نقطہ نظر لکھ سکتے ہیں، آپ اخبارات میں کوئی بات بیان کر سکتے ہیں، ریڈیو ٹیلی ویژن پر بھی مواقع موجود ہیں، تو اپنی بات شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کہنی چاہیے۔ جمہوری معاشرے میں ہم یہ حق طلب نہیں کر سکتے کہ لوگ اگر کسی چیز سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ اپنے اختلاف کا اظہار نہ کریں، وہ ضرور کریں، لیکن اس کو مہذب اور شائستہ اسلوب میں ہونا چاہیے، لوگوں کی جان و مال کے لیے خطرہ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو ہر موقع کے اوپر مظاہرہ اور ہر موقع کے اوپر دھرنا اور اس طرح کی بات چیزیں اپنا لی گئی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی لحاظ سے بھی یہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہمارے معاشرے کے لوگوں کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہماری مذہبی جماعتوں کو استدلال کا، آرگومنٹ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہی طریقہ مہذب قوموں کے شائن شان ہوتا ہے۔ جی، لیکن ڈاکٹر غامدی صاحب، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جب ممتاز قادری نے گورنر تاثیر کا قتل کیا تو ان پر پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ برسائی گئیں، ان کا ویلکم کیا گیا۔ ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ کافی ایجوکیٹڈ طبقہ جو پاکستان کا ہے انہوں نے جس طرح ان کو ہیرو بنایا، تو یہ جو سوچ پاکستان میں پائی جاتی ہے اس میں تبدیلی جو ہے وہ کس طرح ممکن ہے؟ اسٹیٹ کی سطح پہ کیا کرنا چاہیے اور جو سوسائٹی ہے اس کو، وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ سوچ صدیوں میں پیدا کی گئی ہے، اس کو آپ 2 دن میں ختم نہیں کر سکتے، اور ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام بھی نہیں کیا جا رہا۔ اس میں ریاست کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مذہبی لحاظ سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، یعنی انہیں بتائے کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو عام کر دی گئی ہیں لوگوں میں ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے ہاں کے تعلیمی نظام کو سامنے رکھ کر بہتر کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ آپ کسی قوم کو ایجوکیٹ کریں گے تو اس کے رویوں میں تبدیلی آئے گی، اس کے رد عمل میں تبدیلی آئے گی۔ اس وقت جو کچھ آپ رد عمل دیکھ رہی ہیں یا اس سے پہلے ہمارے سامنے آتا رہا ہے، اصل میں لوگوں کو بتایا ہی وہی گیا ہے، اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسی رد عمل سے ان کی ایمان کی سلامتی ہے۔ چنانچہ بالعموم وہ اسی طرح سے مظاہرے کرنے کے لیے، توڑ پھوڑ کے لیے، ہنگامہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بالکل برعکس صورتحال جس کی آپ نے تصویر کشی کی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی بعض اوقات ایک مجرم پر پھول کی پتیاں پھینک رہے ہوتے ہیں، تو یہی ان کو بتایا گیا ہے۔ اب ہمیں ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے
انداز نظر کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے استدلال کا، تعلیم کا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا راستہ اپنانا ہے۔ یہ ریاست کو بھی کرنا چاہیے، دانشوروں کو بھی کرنا چاہیے، اور ہمت اور جرأت کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اپنا سر چھپا کے ریت میں حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ریاست پاکستان میں عام لوگوں کی تربیت ایسی ہوئی ہے، اس کے برعکس بہتر تربیت کرنے کا کبھی اہتمام ہی نہیں کیا گیا۔ جی بے حد شکریہ ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔